السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ کل تحریک انصاف کا جلسہ کیا ہوا، عمران خان نے تقریر کیا کی، عمران خان نے وہاں اپوزیشن کی کنٹروڈکشنز کیا دکھائیں، سنائیں اور گنوائیں۔ آج سارا دن حکومتی وزراء پریس کانفرنس کرتے رہے، چاہے وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی نون لیگ کی قیادت ہو، چاہے وہ مرکز سے تعلق رکھنے والی نون لیگ کی قیادت ہو، سب پریس کانفرنس کرتے رہے اور سب کا مطمع نظر یہی تھا کہ کیسے عمران خان کے گرد قانون کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کیسے ان کے بے نامیوں کی گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ریڈ وارنٹ جاری کیے جا رہے ہیں اور جلد ان کو پکڑ لیں گے۔ انہوں نے ہیرے بیچے اور انہوں نے انگوٹھیاں بیچیں اور انہوں نے توشہ خانہ بیچ دیا اور انہوں نے نہ جانے کیا کیا کچھ کر دیا۔ میں پہلے بھی دس بستہ یہاں سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ تو ہم عمران خان صاحب کے دور میں بھی سنتے رہے ہیں اور سن کے ہمارے کان پک گئے تھے، تو ہم یہی ان سے بھی کہتے تھے کہ بھائی جس نے کیا ہے آپ جائیں، عدالتوں میں جائیں، اداروں کے پاس جائیں، ریفرنس بنائیں، قانونی کارروائی کریں، قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں اور سزائیں دلوائیں، بجائے یہ کہ ہمیں بتاتے ہیں آپ ملک کی معیشت پہ کام کیجئے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیجئے، حکومت کیجئے جس کے لیے آپ آئے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کرتے رہے تھے، اب ان کی اپوزیشن جو اس وقت حکومت میں ہے سب کچھ وہی کر رہی ہے۔ لب و لہجہ دیکھیں تو وہی ہے، الزامات دیکھیں تو وہی ہیں، طریقہ کار دیکھیں تو وہی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ نہ عوام کو سکون اس دور میں تھا اور نہ عوام کو سکون اس دور میں ہے۔ آج ہی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً 48 ارب 66 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ، اور یہ گزشتہ دور حکومت جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ 2019-20 میں جو تجارتی خسارہ تھا وہ 30 ارب 80 کروڑ ڈالرز تھا اور اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہیں اور اگلے 3 سے 4 مہینے مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ حکومت بتا رہی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جب اس میں اضافہ ہوگا تو مہنگائی کی شرح بڑھے گی۔ 21.5% کی فگر ابھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ کیا 30-35 تک جائے گی؟ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بجائے یہ کہ اس پر فوکس ہو، فوکس اس بات پر ہے کہ کیسے پکڑیں، کیسے ڈرائیں، کیسے پروپیگنڈا کریں، کیسے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے مہم چلائی جائے۔ پچھلے دور میں بھی چلتی رہی، اب بھی چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل جب تقریر کی تو انہوں نے کیا کچھ کہا، باتیں تو دہرائیں وہی جو پرانی تھیں لیکن ایک نئے انداز سے دہرائیں، کچھ ویڈیو کلپس چلائے، کچھ آڈیوز چلائیں، اور انہوں نے کل جو تقریر کی اس میں ان کا مخاطب صرف عوام نہیں تھے بلکہ اور بھی کچھ لوگ تھے، اور بھی طرف دیکھ رہے تھے، وہ کسی اور سمت بھی دیکھ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے وہ ذرا سنیے۔ اور آپ کو، اداروں کو پرامن احتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو۔ یہ ایک دوسروں کو 20 سال سے کہہ رہے تھے چور ہیں، کیس کی ایک دوسرے کے اوپر۔ زرداری کو جیل میں ڈالا نواز شریف نے 2 دفعہ چوری پہ، اور آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور مل کے پاکستان کا خون چوسنے آئے ہیں۔ تو میرا آج پاکستان کے اداروں سے سوال ہے کہ کیسے آپ نے ان ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا۔ اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا میں نے اکیلے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ملک کے اوپر ڈاکوں کو ملک کے خزانے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں کہ وہ، اور کیوں یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ اور اس پر لوگ آ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، کیسز تھے، ایسے کیسز تھے جن میں سبسٹنس تھا، وہ عدالتوں میں موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے، کوئی ایبسکانڈر تو کوئی ملزم، ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن اقتدار ہے ان لوگوں کے پاس جن پر کیسز تھے۔ تو عمران خان صاحب کا بیانیہ چاہے اس میں حقیقت کتنی بھی ہو یا نہ ہو، مقبول ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو جواب آ رہا ہے، کل مریم نواز شریف صاحبہ نے جو خطاب کیا اس کی بھی کچھ جلدیاں آپ دیکھیں۔ گھڑی چوری کی بات توشہ خانہ چوری کی نہیں، بات وہ چوری اور ڈاکے کی ہے جس کی عادت فتنہ خان کو پڑ چکی ہے۔ آج جگہ جگہ جا کر فتنہ خان اپنی حکومت کے خاتمے کا رونا روتا ہے۔ کیا پاکستانی عوام نے تمہیں پاکستان ٹھیکے پر دیا ہوا تھا کہ تم لوٹتے رہتے، بربادی کرتے رہتے اور لوگ منہ دیکھتے رہتے؟ فتنہ خان کہتے
کہ مجھے پتا ہے کہ آگے آگے تیل کی پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھیں گی، تو اگر یہ خبر معاہدہ کرنے والے کو نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ فتنہ خان کو ہیروں کی انگوٹھیوں کے عوض بند فیکٹریوں کے گیٹ کھلوانے یاد تھے، لیکن بجلی کے کارخانوں کے لیے تیل منگوانا یاد نہیں تھا۔ فتنہ خان پنجاب کا دشمن ہے، اس کو پنجاب سے اس لیے تکلیف ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پنجاب کے عوام صرف نواز شریف۔ ہر الزام کے ساتھ ساتھ یہاں پر پنجاب کارڈ بھی کھیل دیا گیا، اور عوام جس مشکل سے گزر رہے ہیں اس کا کس کو احساس ہے، اس کا کس کو ادراک ہے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب محترم اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بار بار میں سن رہا ہوں، مریم صاحبہ بھی فرما رہی ہیں، آج شہباز شریف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ عمران خان نے وقت پر گیس نہیں خریدی اس لیے بحران ہے۔ سر، جب آپ آئے تھے تو اس وقت تو گیس کا معاہدہ نہیں کیا تھا، سب کو پتا تھا، میڈیا پہ چل چکا تھا۔ عمران خان کی حکومت کہتی تھی ہمارے پاس بی پلان ہے، ہم اب نہیں دیکھ رہے آئی ایم ایف کی طرف، بلکہ ہم اسٹریٹجی ہماری تبدیل ہو چکی ہے۔ ان کا بیانیہ کل بھی وہ تھا، آج بھی یہی ہے۔ آپ بار بار جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے جس کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سر، آپ کیوں یقین نہیں کر لیتے کہ اب آپ آ گئے ہیں، اب آپ ہیں حکومت، آپ کو تمام سرکمسٹنسز پتا تھے جن میں آپ حکومت کرنے آ رہے ہیں، اور اب آپ جواب دیں ہیں، پچھلی حکومتوں پر ڈالنا چھوڑیں اور اپنا جواب دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی حکومت کو آئے ہوئے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ ہم جو ہے وہ پچھلے 3.25 سال کے جو معاملات ہیں وہ اپنے سر پہ تو نہیں لے سکتے نا، 3 مہینے بھی نہیں ہوئے اس کے اندر۔ تو یہ اس لیے کہتے ہیں، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف معاہدے کی ضرورت نہیں تھی، ہم آئی ایم ایف معاہدے سے نکل رہے تھے۔ سر، آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ بھئی آپ تو آئے ہی 11 مہینے کے لیے ہیں، آپ تو آئے ہی 11 مہینے کے لیے ہیں، تو آپ کو تو کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں ملے گا، آپ کو تو پہلے دن سے کام شروع ہے، تو آپ 3 مہینے کا جواب کیسے نہیں دیں گے؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم جواب 3 مہینے کا بھی دیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کو 3 مہینے کا جواب نہیں دیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی حکومت کو جو یہ 5 سال کا ٹینیور رکھا جاتا ہے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ پہلے 2 سال کے اندر وہ حالات کو قابو کرتی ہے، پھر 3 سال میں ڈیلیوری دیتی ہے، یہ اس طرح معاملات چلتے ہیں۔ ہم جو ہیں وہ اس لیے حکومت لے کے آئے تھے کیونکہ ان کا جو دوسرا پلان تھا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ یہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ لے آتے، یہ اپنے لوگوں کو لا کے ای وی ایم سے 2/3 میجورٹی لے کے آئین تبدیل کر کے ملک کو تباہ برباد کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس سے بچانا زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ اور مزید یہ کیا کہتے ہیں ملک جو ہے تباہ بربادی کی طرف جاتا۔ کیسے سر 2/3 میجورٹی تو نہیں تھی ان کے پاس، وہ کیسے آئین تبدیل کرتے اور پارلیمانی نظام کو تبدیل کرتے؟ نہیں، وہ آپ ای وی ایم سے ای وی ایم کا اگر یہ اپنی مرضی کا الیکشن کرا لیتے اور جو ان کا پلان تھا یہ اس کے اوپر عمل درآمد جو یہ کرنے جا رہے تھے، تو اس کے بعد تو انہوں نے اپنی مرضی کرنی تھی نا۔ یہ اس کے بعد جو ہے اس کو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کرنے جا رہے تھے، کیوں نہیں آپ نے روکا؟ اب ہم نے روک دیا ہے، ہم اب مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ پچھلے سال جب کووڈ تھا تو $4 یا $5 پر MMBTU مل رہی تھی گیس، جو ابھی $25 سے $30 پر MMBTU مل رہی ہے۔ انہوں نے ان کی منتیں کرتے رہے، ایون شاہد حقان عباسی صاحب نے اتنی دفعہ کہا کہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ کرنے کا یہ ٹائم ہے، انہوں نے نہیں کیے۔ انہیں یہ اپنے یہ توشہ خانہ سے اور یہ کرپشنوں سے، رنگ روڈ سے اور یہ باقی کام سے فرصت ملتی تو یہ والا کام کرتے نا، یہ ان چیزوں میں پھنسے رہے، اور اب جب ملک کو تباہ برباد کر کے چھوڑ کے چلے گئے اور 3 مہینے کے اندر ہمیں کہہ رہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بھائی بات یہ ہے، اگر آئی ایم ایف اتنی بری تھی تو آئی ایم ایف پروگرام میں نہ جاتے، کر لیتے اپنی مرضی سے جو بھی کرنا ہے۔ ہم نے 2016 میں آپ نے نکال دیا، اگر آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ گئے نہیں، آپ نے نکالا ان کو اور آپ ان کی جگہ آئے کہ ہم معاملات کو ٹھیک کریں گے۔ عوام جو اس وقت بھگت رہے ہیں نا، وہ شاید اندازہ ہی نہیں ہے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ مگر عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، آپ کے غلط فیصلے تیل کے، واقعی آپ لوگوں نے کانٹریکٹ نہیں کیا، اگر اس وقت آپ نے کیے ہوتے اس وقت تو آج سستا تیل موجود ہوتا، گیس موجود ہوتی ملک میں، LNG اور CNG ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی ہے، پیٹرولیم کی پرائس کہاں جا چکے ہیں۔ تو یہ آپ کے غلط فیصلے تھے، اور اگر آپ کو نہ نکالا جاتا تو اس سے بھی برا حال ہوتا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ان سے یہ سوال پوچھیں، نکالا کیوں تھا؟
اگر اتنے ناتجربہ کار نا اہل تھے کہ سب کچھ آ کر ہم پر ہی ڈالنا تھا تو پھر نکالا کیوں تھا؟ یہ تو زبردستی نکالا ہے ہمیں، جو ہوتے ہم بھگت لیتے نا، پھر ہماری مرضی تھی ہم بھگتتے اور عوام بھگتتے. اب تو یہ آئے ہیں من مرضی سے آئے ہیں، دوست دھاندلی سے آئے. ویسے صدارتی نظام لا رہے تھے آپ لوگ، آپ لوگوں کے ذہن میں تھا صدارتی نظام آپ لوگ لے کر آ جاتے؟ یہ ان کے سارا کچھ ان کی ذہنی اختراعات ہے. میں ذرا بتا دوں، یہ 3 سال ہمیں کہتے رہے عمران خان نے آئی ایم ایف کا غلام کر دیا ملک کو، آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھ دیا، بیچ دیا. ہم ان کے اشاروں پر ناچ رہے تھے. اب ان کی باتیں آ کر سنیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف عمران خان کی وجہ سے آئی ایم ایف ہماری باتیں نہیں مان رہا، آئی ایم ایف ہم پر اعتبار نہیں کر رہا. کون سی بات ان کی سچی سمجھے؟ آپ کے سامنے میں اس وقت رکھ دیکھتے ہوں، اینگرو تھر کول اور اس کے علاوہ سائیوال، چائنا ہب، پورٹ قاسم 25% کی کیپیسٹی کے اوپر چل رہے ہیں. کہاں سے آ گیا اس میں؟ مہنگے ایندھن کے، جب میں بار بار آپ کے پروگرام میں آ کر کہتی تھی امپورٹڈ فیول کے یہ پروجیکٹس لگا کر گئے ہیں، اس کے مقابلے میں عمران خان ڈیم بنا رہا تھا. ہم نے کوئی ان کی طرح منی لانڈرنگ یا کک بیکس اور کمیشن نہیں لینے تھے ان سودوں سے. اسی لیے آج یہ خود مان رہے ہیں. اور میں نے تو نہیں کہا، مفتاح اسماعیل صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو مہنگے امپورٹڈ فیول کے سودے کیے گئے، صرف ایک سیکنڈ دیکھیں، دیکھیں نہیں ایک سیکنڈ شارٹ ٹرم کے لیے تو یہی سولوشن تھا جو ہے ہمارے پاس. ایک سیکنڈ مسعود صاحب ایک سیکنڈ. یہ تو 35 سال حکومتیں کرتے رہے ہیں. ہم تو 10 سال میں ڈیم بنا کر دے رہے تھے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آئندہ ہماری حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ یہاں پر نہ کمیشن بنیں گے اور عوام کو بھی سستی بجلی ملے گی اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی. آئندہ آنے والی نسلیں کریں گی، کھائیں گی اس سے. 25% پہ یہ امپورٹڈ کول کے پلانٹس چلا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ امپورٹڈ کول انہوں نے نہیں منگایا. ایل این جی کے سودے ان کو ایک بھی اس وقت وہ تھا نا، آپ کو پتا تھا، صرف ایک سیکنڈ منصوبے تو یہ لگا کے گئے تھے، آپ کو پتا تھا ملک کی ضرورت ایسی پوری ہونی ہے. تو عالیہ صاحبہ کیا آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا تھا؟ ہمارے تھرمل پلانٹ سارے امپورٹڈ فیول پہ چلنے تھے. صرف ایک سیکنڈ مجھے جواب دے لینے دینا. ایل این جی کے سودے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے، ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے. لانگ ٹرم یہ کر کے گئے تھے $13 کا، ہم نے کیا $10 کا، جو آج بھی انہی کو فائدہ دے رہے. اس کے علاوہ یہ جو شارٹ ٹرم تھے، اب شارٹ ٹرم تو یہ ہوگا کہ ہر مہینے کے مہینے آپ نے کتنے اس کے منگوا کر رکھنے. یہاں پر تو یہ تو ابھی تک ایک بھی نہیں منگوا پائے. تو لوڈ شیڈنگ تو اس سے بڑھنی ہی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بیسیکلی یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ نا اہل بھی تھے، نا تجربہ کار بھی تھے. یہ جو چورن بیچتے رہے، یہ بالکل سٹوپیڈیٹی کا بیچتے رہے. سب سے بڑا نالائق اعظم انہوں نے لا کر جس کو بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کہتے تھے. مگر $10 کا آپ نے معاہدہ کیا، ایک وقت میں $3 میں مل رہی تھی. موبائل انڈسٹری کے لوگ اپنے آپ کو لے آف کر رہے ہیں. یہاں پر ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی انہوں نے میرٹ آرڈر میں کس طرح سے چیزیں چلانی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک انہیں 3 مہینے میں یہ سمجھ ہی نہیں آئی اور سارا ملبہ یہ ہم پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. عثمان بازار سے سیکھ لیں گے. شدید بحران انرجی کا، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو پتا تھا کہ جب آ رہی ہے تو اس وقت کیا ضروریات ہیں، کیا ضرور. ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجئے. اویس توحید صاحب، اس حکومت کو پتا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب سنبھل نہیں رہا ان سے. عوام کو بتا رہے ہیں کہ پچھلی حکومت خراب کر کے چلی گئی، اب برداشت کرو. یہ سودے کرنے کی بات کرتے ہیں، ایل این جی خریدنے کی بات کرتے ہیں، بیڈنگ کرتے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے. کوئی نیا کنٹینر، کوئی نیا جو ہے ہمارے پاس ذخائر اس کے نہیں آ رہی. تو ناکامی اس موجودہ حکومت ہی کی ہم کہیں گے نا. پچھلی حکومت نے جو کرنا تھا کر دیا، اس کو آپ نے نکال دیا، باہر کیا. اب تو ذمہ داری ساری آپ کی ہے. شکریہ مسعود. دیکھیے یہ تو بات صحیح ہے کہ 2-2.5 مہینے کے اندر یہ کوئی قوم کی قسمت تو نہیں بدل سکتے یا پاکستان کی قسمت نہیں بدل سکتے. اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ 3.5-4 سال میں اگر خان صاحب کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں تھی، سیٹسفیکٹری نہیں تھی، تو پھر مسائل تھے، بالکل تھے. لیکن عالیہ صاحبہ کی ایک بات سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ پھر نکالا کیوں تھا. دیکھیں یہی سوال ایک پورے طبقے کے اندر ہے کہ یہ جو مخلوط کمزور، یہی ہم بھی پوچھ رہے ہیں ان کو اگر 3.5 میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں ان کو ڈر تھا، خوف تھا یا یقین تھا کہ اگر ایک تقرری ہو جاتی تو پھر یہ اقتدار
28 تک طول نہ پکڑتا تو ظاہری بات ہے کہ سیاست، اقتدار، اور پھر ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی حکومت کے مابین ایک انپریسیڈنٹڈ یا غیر معمولی پارٹنرشپ یا انڈرسٹینڈنگ رہی تھی، اور اس میں یہ دراڑ ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ دراڑ جو ہے عمران خان صاحب نے خود مہیا کر دیا ہے، اور اگر بزدار صاحب کو نہیں تقرری کرتے تو یہ معاملہ شروع نہ ہوتا خرابی کا، اور اگر ان کو نکالتے نہیں تو پھر آج حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے پنجاب کے، تو سیاسی غلطی ہے۔ دوسری جانب جو ستمبر اکتوبر کے اندر آئی کے سربراہی کی جو تقرری تھی سربراہ کی، اس میں تاخیر کا معاملہ تھا، اور اسی سے یہ سسپیشن اٹھا، اسی سے اعتماد کا فقدان اٹھا، ایک اعتماد کو ٹھیس پہنچی دونوں کے تعلقات میں، پنڈی اور اسلام آباد کے، اور وہیں سے یہ بات سیاسی اور عوامی حلقوں میں تھی مسعود کہ اب یہ معاملہ خراب ہوگا۔ اور خود فواد چودھری صاحب، اگر میں اور آپ نہ بھی کہہ رہے ہوں، فواد چودھری صاحب خود ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر حالات خراب نہیں ہوتے تو کیا ہماری حکومت جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو معاملات خراب تھے۔ لیکن خود 1.5 سال اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پاپولیرٹی گریپ وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے فنڈامنٹل ایشوز تھے اور وہ اصلاحات نہیں کر پائے تھے، بنیادی اصلاحات جو لوگوں کی یا ان کے چاہنے والوں کی توقعات تھی۔ 5-6 فائنانس منسٹر بدلے، ایف بی آر کے چیفز بدلے، سیکریٹریز بدلے، پولیس چیفز بدلے پنجاب کے اندر، تو ایک مگر اویس صاحب معذرت میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو وجوہات آپ نے بیان کی ان کی حکومت کے جانے کی، وہ یقیناً وہ آپ کو پتہ ہیں، وہ ہمیں پتہ ہیں، لیکن پبلکلی جو موجودہ حکومت دعوے کرتی رہی، مثال کے طور پر یہ کہتے رہے کہ ہم آئیں گے تو بجلی سستی کر کے دکھائیں گے، ہم آئیں گے تو پیٹرول سستا کر کے دکھائیں گے، ہم آئیں گے تو ڈالر کی قدر کو کم کریں گے، روپے کی ویلیو کو بڑھا کر دکھائیں گے، ہم آئیں گے تو یہ کریں گے، ہم آئیں گے تو وہ کریں گے۔ مگر جب آ گئے تو آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے پوچھیں، آپ تو آئے 11 مہینے کے لیے ہیں، تو 3 مہینے کیا آپ کو تو ایک مہینے کا ایک دن کا حساب دینا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ 15-16 مہینے کے لیے آئے ہیں، اگست کے اندر ظاہری بات ہے کہ تک رہیں گے، اگر 2023 تک اگر مقرر پورا وقت پورا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ احتساب انہی کا ہوگا۔ یہ 55-60 رکنی جو کابینہ ہے یہ ایک عکاسی کرتی ہے ایک کمزور مخلوط حکومت کی، دوسری جانب سمجھوتوں اور مجبوریوں کی، اور تیسری کہ ابھی تک IMF کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکی۔ خود رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ $1 ارب پہ ہمیں تگنی کا ناچ نچا دیا۔ ٹھیک ہے، جو ان کی معاشی ٹیم ہے، معیشت کی ٹیم ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ IMF کے ساتھ بگاڑ کر کے گئے تھے، اور 2 اہم نکات کو وہ پوائنٹیشن کرتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا IMF کے ساتھ کہ پرائمری بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ 25 بلین ہوگا، لیکن جب وہ چھوڑ کے گئے 2021 کے اندر جو بجٹ تھا اس میں کوئی 1.3 ٹریلین کا بجٹ تھا، بقول جو اس وقت PMLN یا جو زرداری صاحب کی حکومت ہے، مخلوط حکومت، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور دوسرا جو سبسڈیز جو دیکھے گئے وہ بھی انہوں نے بقول ان کے وعدہ کیا تھا IMF سے کہ جی ہم فیول یا انرجی پہ سبسڈیز نہیں کریں گے، اور مارچ کے پھر لیپس ہوا، پھر مارچ کے اندر بھی قسط نہیں ملی، جون میں بھی نہیں، اب ظاہری بات جون بھی گزر گیا، وہاں بھی نہیں ملی۔ امید ہے کہ مل جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو موقف ہے مسعود، بات یہ ہے کہ ہم تو انہیں تجربے کار سمجھ رہے تھے، اور ہم انہیں یہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویژن تو دینا، یہ روزانہ صبح اور رات کی بنیاد پہ سونا اور جاگنا اور سانس لینا پوری قوم کو۔ اچھا ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، اویس صاحب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک میں لیتا ہوں، اور یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم تجربے کار سمجھتے تھے اور ایک ویژن تو دیں، مگر ویژن کیسے دیں؟ جب آئے تھے تو اس لیے آئے تھے کہ آئیں گے اور فوراً تھوڑی سی قانون سازی کریں گے اور الیکشن میں چلے جائیں گے، پھر خیال آیا کہ نہیں ابھی حکومت آگے لے کے جانی ہے، کتنا لے کے جانی ہے، پھر سوچتے رہے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم 16 مہینے پورے کریں گے۔ تو سر کوئی ویژن تھا ہی نہیں، کوئی پلان تھا ہی نہیں، یہ تو بس سر منڈاتے ہی اولے پڑیں اور تو کچھ نہیں ہوا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر افسان اللہ خان صاحب، آپ پوری قوم کو سادگی کا درس دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 1 کپ چائے کم پی لیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ روٹی کم کھا لیجئے، کوئی کہتا ہے چینی کم پی لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی 54-55 رکنی کابینہ ہے،
آپ کے اتحادی جو ہیں آپ کہتے ہیں جی وزراء بیرونی دورے نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزراء بیرونی دورے بھی کر رہے ہیں. آپ کے ایک وزیر صاحب ان کو کھانا منگانا ہوتا ہے ریسٹورنٹ سے تو 4 گاڑیاں جاتی ہیں, 12 اس میں ملازم ہوتے ہیں اور وہ کھانا لینے کے لیے اس طرح سے جاتے ہیں. پروٹوکول میں کوئی کمی موجود نہیں ہے اور عوام کو درس دینے کے سادگی اختیار کریں. سر عوام کیوں مانے آپ کی بات اور آپ کو کیوں اچھا سمجھے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام وزراء کو, تمام جو عہدیدار ہیں حکومت کے, ان کو جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہی معاملات کو چلانے چاہیے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں شہباز صاحب, وہ اپنے جو اس کا وزیر اعظم ہاؤس کا جو خرچہ ہے وہ خود اٹھاتے ہیں, جو کھانے پینے کا سارا خرچہ ہے وہ خود کرتے ہیں. تو باقی جو تمام کابینہ ہے ان کو بھی اسی طرح ہی کہتے ہیں کم سے کم اخراجات کرنے چاہیے. پیٹرول جو ہے آلریڈی ہم نے جو وزراء تھے اور جو نیچے اور بھی عہدیداران تھے ان کا کافی کم کر دیا ہے. اور بھی جگہوں کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہم سادگی جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں ہم کریں. اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو بھی کرنا چاہیے. جہاں تک جو ہے آپ بات کر رہے تھے کہ جی یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ذمہ داری سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری ہم پوری طرح لیتے ہیں. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو کراچی میں روزانہ لاشیں گرتی تھیں, ہر دوسرے دن بم دھماکے ہوتے تھے, 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, سی پیک نہیں تھا, اکانومی بیٹھی ہوئی تھی. تو ہم نے کوئی 3 مہینے میں آگے مسائل تو حل نہیں کیے تھے نا. مسلم لیگ نون کی جو تجربے والی ٹیم ہے اس کے پاس کوئی بٹن تو نہیں ہے نا کہ آپ بٹن دبائیں گے تو اگلے دن ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, قرضے اتر جائیں گے. بھائی آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, پھر اس کے ثمرات آتے ہیں. اب میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اگلے 6 سے 8 مہینے مشکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. سر آپ کی اسٹریٹجی تھی کیا؟ ہم عوام کو ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا بتائیے گا, کیونکہ آپ کے بیانات جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. آپ نے آنا تھا, عمران خان کو گھر بھیجنا تھا, آپ نے ای وی ایم والا معاملہ یعنی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کرنی تھی, آپ نے نیب ایکٹ میں ترامیم کرنی تھی اور الیکشن میں جانا تھا. یہ آن ریکارڈ آپ کا معاملہ موجود تھا. تو آپ کے پاس کوئی ویژن, کوئی آگے کی پالیسی تو تھی ہی نہیں نا جب آپ آئے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ ویژن کی بات کر رہے ہیں نا, آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. سی پیک ہم نے کیا, نیوکلیر دھماکے ہم نے کیے, 1700 کلومیٹر موٹر وے بنائی, 11,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے لگائے. ابھی کیرٹ ڈیم ہم نے کمپلیٹ کیا ہے, نیلم جیلم ڈیم ہم نے بنایا, غازی بروتھا ڈیم ہم نے بنایا, بھاشا ڈیم کو شروع کیا, داسو ڈیم کو شروع کیا. تو یہ جو ہے یہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس ٹیم بھی ہے, ویژن بھی تھا. لیکن دیکھیں سیاست کے اندر ہر دفعہ جو آپ پلان کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا. آپ کو حالات تبدیل ہوتے ہیں, اس کے حساب سے آپ کو اپنا پلان بھی بعض اوقات تبدیل کرنا پڑتا ہے. اور میں دیکھیں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ سائی وال اور پورٹ قاسم جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے 25% پہ, اس لیے چل رہا ہے کیونکہ وہ امپورٹڈ کول پہ ہے, اور امپورٹڈ کول $80 پہ تھا پہلے اور اب وہ $400 پہ چلا گیا ہے. تو آپ انہوں نے پی ٹی آئی نے کہا تھا ہم 350 ڈیم بنائیں گے کے پی کے میں, وہ ایک ڈیم آپ ڈھونڈنے سے جائیں تو ملتا نہیں ہے. انہوں نے ایل این جی کے ٹرمینل نہیں لگائے, جہاں پہ ہم 4.25 سال پہلے جن چیزوں کو چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے ایک جگہ ہلی نہیں. مجھے ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ انہوں نے ایل این جی کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے شارٹ ٹرم کانٹریکٹ کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے تجربے کار ہیں, آپ ملک کو بحران سے شاید نکال سکتے ہیں, لیکن آپ نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ آج جو باتیں سننی پڑتی تحریک انصاف کو, نہ انہیں کوئی تقرری بچا سکتی تھی, نہ انہیں کوئی ای وی ایم بچا سکتا تھا, بھرکس نکال کے رکھ دیتی ان کا قوم. آپ نے ان کو اور مضبوط بھی کر دیا, اپنے آپ کو کمزور بھی کر لیا, ملک کے حالات بھی خراب کر دیے. مس کیلکولیشن ہو گئی نا. بات یہ ہے کہ یہ نہیں, دیکھیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں یہ ایک سیناریو ہے جو ہم نے پلے نہیں کیا, تو وی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا. ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں یہ 3 حصے تو اس ملک کے کرتے اس کو ڈیفالٹ کرا کے ڈی نیوکلیئرائز کرتے, یہ بھی ایک سیناریو ہے. اگر آپ نے اس سے یہ جس تیزی سے اس ملک کے اندر تباہ و بربادی آئی ہے, جس تیزی سے اس ملک میں کرپشن بڑھی ہے, آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہمیں 136ویں نمبر پہ ملا تھا, ہم نے 117ویں نمبر پہ چھوڑا, اور یہ 140ویں نمبر پہ لے کے چلے گئے 4.5 سال میں. تو کرپشن کے اندر جو انہوں نے اتنی تیزی سے یہ لوگ لوٹ رہے تھے ملک کو, تو ظاہر ہے کہ پھر بتائیے گا آپ نے 136 اگر ہم نہ کرتے اور ملک کے حالات خراب ہوتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ لوگوں نے کچھ کیا. ان کے دور میں جو اضافہ ہے وہ تو بڑا کم آپ بتا رہے ہیں. میں آ رہا ہوں عالیہ صاحب, 117ویں پہ ہم نے ان کو دیا تھا, اور 140ویں نمبر پہ انہوں نے چھوڑا ہے. ابھی جو آخری رینکنگ آئی ہے 140 آئی ہے, یہ جو پی ٹی آئی والے چھوڑ کے گئے ہیں. ہم نے 117ویں نمبر پہ جو ہے 2018 میں پاکستان کو چھوڑا تھا. تو یہ 23 اور کرپشن پاکستان میں بڑھ گئی جب یہ عمران خان جب وزیر اعظم بنا. نہیں لیکن سندھ کی حکومت اس وقت بھی تھی نا جب ہماری حکومت تھی.
نہیں وہ تو سندھ کی حکومت اس وقت بھی تھی جب ہماری حکومت تھی. تو بات یہ سندھ کی حکومت ہوتے ہوئے ہم نے 170ویں نمبر پہ کیا تھا, انہوں نے 140ویں نمبر پہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے یہ لوگ چور ہیں, اور وہ دنیا میں اس کی بات مانی جاتی ہے. عمران خان خود کو اچھا عالیہ حمزہ ملک صاحبہ یہ بار بار نون لیگ کے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہوں, ہاں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ یہ بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کی جو قیادت امریکہ میں ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے معافی مانگ لی ہے, کہا ہے معاملہ رفع دفع کر لو. آپ اس کی تصدیق کریں گی, تردید کریں گی؟ سب سے پہلے تو میں آ جاؤں اس پہ تو میں ون لائنر میں جواب دے دوں گی. یہ جو وہ نیا پروپیگنڈا کھولا ہے انہوں نے, ان کی بھی میں بات کرتی ہوں. میں سب سے پہلے تو ان کی اتنی لمبی چوڑی جو انہوں نے باتیں کی ہیں, انہوں نے اکنامک سروے نہیں پڑھا جو ان کی حکومت نے پیش کیا. اگر کاش یہ وہ اکنامک سروے پڑھ لیتے یا یہ وہ کیک کٹنگ کے اندر چلے جاتے جو مفتاح اسماعیل صاحب پی ٹی آئی کے ٹیکس ریونیو کے اوپر بیٹھ کر کاٹ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے 6100 کا ٹیکس ریونیو اکٹھا کر لیا, یا اس پر یہ کیک کٹنگ کر لیتے کہ ایکسپورٹس ہماری انشاءاللہ تعالی سروسز اور گڈز دونوں کو ملا کر پہلی دفعہ $40 بلین کو کراس کر جائیں گی, ریمیٹنسز $31 بلین کو کراس کر جائیں گی. ٹیکس ریونیو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹیکسٹائلز, آئی ٹی سیکٹر جو پچھلے 1 مہینے میں ان کی وجہ سے سارا کچھ بند ہونے لگا ہے. موبائل کمپنیز نے آج تقریباً مور دین 1000 لوگوں کو وہاں سے لے آف کر دیا. کہ یہاں پر آ کر کیسی باتیں کریں. آج کا سب سے بڑا لطیفہ میں آپ کو بتا دوں, ہم اسی لیے تو کہتے تھے نا کاش کہ وہ کھمبوں کو جو ہے جا کر معطل کر سکتے ہوتے, کاش کہ وہ یہ جو لائنیں بچھا رہی ہیں نا ان کو کسی طرح سے جا کر ان کو شو کاز دے سکتے ہوتے, تو ان کے وہ جو نالائق اعظم ہے نا وہ یہ کر رہے ہوتے اور یہی شو بازیاں کر رہے ہوتے. آج ان کی شو بازی کا ذرا میں بتا دوں سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے. 2.5 مہینے سے عوام لوڈ شیڈنگ میں پس رہی ہے اور آج آ کر وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی ذرا وجوہات تو بتا دیں اور واضح طور پر حکام ان کو بتا دیں. مجھے یہ بتا دیں پہلے جو آپ نے اتنے اجلاس کیے تھے وہ کس لیے کیے تھے؟ وہ پانی میں کھڑے ہوئے فوٹو سیشن کے لیے کیے تھے, ترچھی ٹوپی پہننے کے لیے کیے تھے, یا اب آپ کھمبے معطل نہیں کر سکتے؟ ان کے حالات میں بتا دوں پیٹرول تو 100 روپے جو مہنگا ہونا تھا, 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, ڈالر 208 کا بھی نہیں مل رہا, گیس اور بجلی کے نرخوں میں 47% کا اضافہ, پبلک ٹرانسپورٹ 25% مہنگی, بجلی کا شارٹ فال 7500 کا. اور کیا میں ان کے آپ کو بتاؤں کوئی ایک چیز, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, یوریا مہنگی, ڈی اے پی مہنگی, ڈیزل نہیں مل رہا, رل گئے کسان, رل گئے صنعت کار, رل گئے غریب. اور یہ یہاں آ کر کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ پہلے دن انہوں نے آ کر کہا تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب ہمارے کتنے دن رہ گئے, 100 دن کے اندر ہم نے جو ملک چھوڑا تھا نا وہ آپ کے اکنامک سروے نے خود بتایا ہے, وہ جا کر پوچھیں یا وزیر اعظم سے 2018 کا بڑا تھا. اکنامک سروے پڑھے آپ نے؟ اس میں کیا تھا؟ جی پڑھا تھا. کیا تھی ایکسپورٹ؟ آپ نے پڑھا 2018 والا, اس میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ کتنی تھی ہماری؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا, آپ بتا دیں کیا تھی اور کتنے سال تھی. آپ نے ٹیکس, اب سنیں میری بات, میں اب سنیں میری بات, میں لاجیکلی بات کر رہی ہوں, آپ لڑے مت. $33.4 بلین, کتنا کیا آپ نے 29.7 بلین کلیکٹ کیا. آپ روپے کی ڈیویلیوشن بھی تو ڈالیں. ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ یہ بات کیا کر رہے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا. آپ نے ٹیکس کم کلیکٹ کیا ہم سے, ڈالر ٹرمز میں نکالے نا. ایک سیکنڈ دیکھیں, میں نے انہوں نے اتنی باتیں بات پہ ٹوکا ہے ان کو 1 منٹ میں کمپیریزن پوچھے, میں کمپیریزن بتا دیتی ہوں. کمپیریزن تھی $23 بلین کی, آج ایکسپورٹ ہے $31 بلین کی, ریمیٹنسز تھے $19 بلین کے, آج ریمیٹنسز ہے $31 بلین, ٹیکس ریونیو تھا 3000. بھائی میں نے گڈز, اگر آپ نے کانوں سے سنا ہوتا تو گڈز اور سروسز ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, پچھلے 50 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ اگر گڈز کی بات کریں تو $24 بلین کا جو ٹیکس ریونیو تھا, پچھلے سال 3900 پہ آپ دو. میں نے اسی لیے کہا روپیہ کتنا, میرے بھائی کتنا ڈی ویلیو کر دیا. 190 پہ کون لے کے گیا؟ اب جو بیٹا میرے 190 پہ کب, آپ کو یہی نہیں پتا, آپ کو یہی نہیں پتا. 125 صاحب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ جیسے کہ فرما رہی ہیں کہ اکنامک سروے کو آپ دیکھیں, اکنامک سروے آف پاکستان جو ان کے دور کا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب نے وہ قوم کو پیش کیا ایک پریس کانفرنس میں, اس میں تو پتہ چلا جی فصلیں جو ہیں ہماری 30 سال کا ریکارڈ, سروسز سیکٹر
لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، ریمیٹنسز، یہ سب ریکارڈ پر تھیں اور انہوں نے 30 سال کے ریکارڈ توڑے. تو انہوں نے جو اکانومی دی اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق وہ تو بڑی اچھی اکانومی دی تھی. تو یہ کہنا ٹھیک ہے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کا کہ ہمارے پاس اسٹریٹجی تھی، ہمارے پاس حکمت عملی تھی. وہی سوال کہ ہمیں پھر کیوں نکالا؟ مسعود دیکھیں، ایمان کی بات پوچھیں تو 12 اکتوبر 1999 کو جب نواز شریف صاحب کے خلاف کو ہوئی جنرل مشرف کی، تو اس میں ایک معیشت کا بھی معاملہ تھا، کرپشن کا بھی، مبینہ کرپشن کا بھی معاملہ تھا. اس وقت کوئی 37-38 بلین ڈالر ہم پہ فورن جو ڈیٹ تھا وہ تھا، غیر ملکی قرضے. مشرف صاحب جب گئے، خوب ریل پیل بھی ہوئی، 9/11 کے بعد پیسہ بھی آیا، امداد بھی آئی. شوکت عزیز صاحب انویسٹمنٹ بینکر، 2 دفعہ ہماری کریش ہو گئی اسٹاک ایکسچینج، بڑے بڑے اسکینڈلز کا سامنا ہوا. اس کے بعد جب وہ مشرف صاحب رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اس کے بعد کوئی 58 بلین ڈالر قرضہ تھا. جب پھر پی 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 کی حکومت آئی اس میں بھی بڑھ گیا، جب پی ایم ایل این کی آئی تو اس میں بھی بڑھ گیا، جب اب 130 بلین ڈالر کے قریب غیر ملکی قرضے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے، ایمان کی بات بتائیں کہ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو یہ کسی ایک کا لینا دینا نہیں ہے، نہ یہاں پہ صنعتیں لگی ہیں، نہ یہاں پہ روزگار فراہم کیے ہیں. آئی ٹی جو دنیا کے اندر لوگوں نے اتنا اس کے اندر ایکسپلائٹ کیا ہے. ہمارے نوجوان جو ہے اپنے تئیں جو ہے وہ سافٹ ویئر فارمز کھولے ہوئے ہیں، اپنے تئیں گھروں سے کام کر رہے ہیں. وہ نہیں ہوا. 1996 کے اندر بی بی کے دور حکومت کے اندر آئی پی پیز کے ایگریمنٹس ہوئے تھے. نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے ہپکو کے اوپر دھاوا بلوا دیا، ایک اسکینڈل نکال دیا. اچھا اویس بھائی صاحب، میں یہاں پر ایک سوال آپ سے کر لوں کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے. بالکل آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ تو وہاں ہوگا نا کہ سب کلیکٹیولی اپنی ایفرٹس کریں معیشت کے لیے اور اس ایک پوائنٹ پہ جمع ہو جائیں جہاں پر ملک میں قانون ہو، نظام انصاف ہو، احتساب. ظاہر سی بات ہے پورے ملک کی خواہش ہونا چاہیے. یعنی کیسز بنے، ریفرنسز آ گئے، عدالتوں میں معاملات چلنے لگے اور پھر اس کے بعد جو ہے قانون تبدیل کر دیا گیا اور پھر ایسا لگتا ہے کہ ایک اشرافیہ جو ہے ہماری وہ قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے. یہ جب ماحول ہوگا تو پھر کس طریقے سے ہم اکانومی ہو یا دیگر معاملات ہو اس پر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد یہیں سے شروع کرتا ہوں. اور یہی میرا آپ سے سوال ہوگا کہ کسی ایک کوئی اتھارٹی تو ہونی چاہیے نا ملک میں، کوئی نظام تو ہونا چاہیے، وہ نظام ہی نظر نہیں آ رہا ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. اویس صاحب، بریک سے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ اکانومی پورے ملک کا، پوری قوم کا مسئلہ ہے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ قانون کے نیچے اپنے آپ کو تصور نہ کریں، آپ صحیح یا غلط قانون کی گرفت میں آئیں، پھر راہ فرار اختیار کریں، پھر واپس آئیں، قانون تبدیل کر دیں، پاور میں آنے کے بعد پھر کہیں کہ میثاق معیشت کرو. تو اس طرح سے تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن اس گفتگو کو مجھے یہاں روکنا ہوگا کیونکہ ایک اور اہم معاملہ ہے. آپ کی اجازت سے میں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. ایک آڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، غیر مصدقہ آڈیو ہے جس میں ڈاکٹر ارسلان جو کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کے سربراہ ہیں وہ، اور بشرا بی بی جو خاتون اول ہیں سابق، وہ ان کی ایک گفتگو ہے، مبینہ گفتگو ہے. آج پنجاب حکومت نے اس پر اپنا رد عمل بھی دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ گفتگو ذرا سنیں اور پھر عالیہ حمزہ ملک صاحبہ سے اس پر ان کی رائے جانیں. غور سے سنیں جی. آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے، اتنے لوگوں کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے. تو کیوں ہے بیٹا؟ آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے. اچھا جی، ایکچولی کل نا ٹھیک ہے، اب میری بات جی جی. یہ جیسے علیم خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گن ڈالنا ہے. وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا، اس کے اتنا گن ڈالنا ہے، لوگوں کی گواہی بھی دیں گے. آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا، ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. اوکے جی، ٹھیک ہے برانڈ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. یہ جو علیم خان ہے، یہ جو سب بولیں گے نا، یہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہیں. تو آپ نے اس کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. اپنے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے
یہ غداروں کے ساتھ مل گئے، اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں اور سب، وہ سارا آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے اب جی. یہ پتہ لگ گیا. آج آپ نے یہ روس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو ان کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اور ملک کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ ان کا بیان دیکھیں. اس کو آپ اپنے بالکل لفظوں صحیح. میں، اس کو آپ نے سونے نہیں دینا، اس کو ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے جی. ٹرینڈ بنا. یہ گفتگو ہے مبینہ طور پر، اس میں دو آوازیں ہیں جن کی ہم نے گفتگو کی. اس پر خواجہ آصف صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے اور عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے، سیاسی حکمت عملی، اس کو بیان کیا ہے. ان کے نزدیک تمام اداروں کی ڈیفینیشن صرف ایک ہے کہ وہ ان کی حمایت کریں تو ٹھیک ہے، ان کی حمایت نہ کریں تو غلط ہے. جو اس میں چہرے پہ ایک ایمانداری کا جو ہے ایک نقاب پہنا ہوا تھا، وہ نقاب جو ہے تار تار ہو رہا ہے. یہ پاکستان کو معاشی بدحالی میں تو چھوڑ گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ادارہ ہے جو ہماری دفاع کا ضامن ہے، اس میں بھی اٹیک کرتا ہے، روزانہ اٹیک کرتا ہے، اس میں بھی تفرقہ ڈال رہا ہے. کل وہ ایک ٹیپ جو ہے، ایک ویڈیو ٹیپ جو ہے وہ چل رہی تھی اس کی بیگم صاحبہ کی گفتگو کسی سوشل میڈیا کے لیڈر کے ساتھ کہ یہی الزام لگانے ہیں. امریکہ کی سازش جو ہے اس کا بانڈا جو ہے وہ ان کے اپنے وزیروں نے پھوڑ دیا. امریکہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، پنڈی سے بھی 5 منٹ کا ٹائم مانگتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ معافی. ڈوئل فیس ہے تحریک انصاف کا. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں تو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، ایک طرف جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو ہم حق پر ہیں، اور جو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا وہ غدار ہے، اس پہ غداری کا لیبل لگا دو. عمران خان صاحب کی تقریروں میں یہ، اور یہ مبینہ آڈیو جو ہے اس میں بھی یہی گفتگو ہوئی ہے. سب سے پہلے تو مسعود صاحب میں صرف ایک بات بتا دوں، جب بات آ جائے نا گھریلو عورتوں کے اوپر اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے اور ذاتی معاملات کے اوپر اور آڈیو ویڈیوز پر، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہمارے اگینسٹ کچھ بھی پروف کرنے کو نہیں ملا. 3 سال انہوں نے ایک نریٹو بنایا کہ ہم نا اہل ہیں، نا اہل ہیں. سب نے دیکھ لیا نا اہل کون ہے، نا تجربہ کار کون ہے. پھر جی کہا گیا شہباز شریف کو لیا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہے، سب نے دیکھ لیا نالائق اعظم کون ہے. اس کے بعد اب انہیں کہا گیا ٹاسک ملا خان صاحب کو کرپٹ ثابت کر دو. وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکے، توشہ خانہ میں بھی کچھ نہیں نکال سکے، نہ گھڑی کا ثابت کر سکے، نہ انگوٹھیاں ثابت کر سکے. اب آ گیا کہ خاتون اول کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دو. مجھے یہ بتا دیں مگر اس مبینہ آڈیو میں تو وہ باقاعدہ ایک پالیسی، باقاعدہ وہ ایک حکمت عملی بیان کر رہی ہیں سوشل میڈیا کی. ایک سیکنڈ، وہ اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اور پھر یہ ہمیں ہوتا نظر بھی آیا نا سوشل میڈیا پر. میں یہی تو بتا رہی ہوں نا کہ یہی کہا گیا کہ ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالو، اچھال دیا. اس کے بعد فوج اور ریاست کا مخالف بیانیہ استعمال کرو. مجھے آپ ایک بات بتا دیں، یہ جو بات کر رہے تھے یہ کون تھے؟ آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ میں یاد کرا دوں. 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کارگل کی جنگ، کون ہارا ہے؟ کس پہ الزام انہوں نے لگایا تھا؟ آج تک تم لوگ کوئی جنگ نہیں ہارے، ہمارا گوشت ہڈیاں تک تم لوگ کھا گئے ہو. ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. کل بھی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہماری لڑائی اداروں کے ساتھ نہیں ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ؟ اس میں کوئی حقیقت ہے کہ آپ سامنے کچھ اور بات کرتے ہیں، پیچھے کچھ اور بات کرتے ہیں؟ وہ جو آڈیو یہ آڈیو نہیں کی ہے، خاتون کی آڈیو ہے، کوئی ڈون دیکھیں پلیز. اور بہت سارا مواد ہے وہ بھی آ رہا ہے جو وہ ان کی میں نے ایک سیکنڈ میں نے ان کو کہا آڈیو ہے، یہ خود ڈائریکشن دیتی ہیں کہ یہ غداری کی باتیں کرو. جی ان کی ڈائریکشن کون دیتا ہے؟ وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ جو کہتی ہے نا جو آڈیوز اور ویڈیوز دفن نہیں ہوتی، وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا انہیں کہ 90 کی دہائی نہیں ہے. آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ بنتی تبھی جب آپ لوگ اس طرح کام نہ کیا کریں نا. جمائمہ کے اوپر ٹائل کا کیس بنائیں گے. اب جو بات کرے گا ان کی اپنے آڈیوز اور ویڈیوز آڈیو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آڈیو جو ہے یہ اصلی نہیں ہے. یہ آڈیو کس کی ہے؟ آڈیو ویڈیوز کا کاروبار کرتے ہیں. یہ بالکل انہوں نے ٹکڑے جوڑ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے. یہ آڈیو آپ کی ہے کہ نہیں ہے یہ بتا دیجئے. حرکتیں کرنے پر یہ آئے ہیں. افنان صاحب آپ کو ٹائم ملے گا، رک جائیں. ہم پہلے بتا چکے کہ انہوں نے ساری یہ جو ویڈیوز کو جوڑ جوڑ کے بنایا ہوا ہے. مجھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ 90s کی دہائی نہیں ہے. نکل آئی اس چیز سے. اب عوام اس کو جوڑ جوڑ کے بنائی گئی ہے. یہ آپ مان رہی ہیں کہ اس میں آوازیں خاتون اول اور ارسلان صاحب کی ہیں؟ سابق خاتون اول اور ارسلان صاحب کی آوازیں ہیں. آپ کے لیے جوڑ جوڑ کے بنائی گئی یہ ویڈیو. سن لینا،
میں تو جو بات کری ہوں، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا میں کس آڈیو کی بات کری ہوں، میں اسی آڈیو کی بات کری ہوں جس میں میڈیا مینجمنٹ کا یہ کہا جاتا ہے فلاں کو فائل کرو، فلاں پروگرام کے اندر، عالیہ صاحب اس کا ذرا جواب دیجئے، وہ اس پر میں افنان صاحب سے پوچھ لوں گا۔ میں نے جواب دے دیا ہے، یہ جتنی گھٹیا حرکتیں کریں گے اب ان کو جواب دیا۔ اچھا افنان صاحب اب آپ بتائیے کہ یہ ویڈیو جس پر پنجاب حکومت نے آج اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے، کیا آپ نے اس کا کوئی فورنسک کرایا ہے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ اصلی اوریجنل آڈیو ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے کوئی جو پرائما فیسی جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جو فارمر خاتون اول ہیں وہ ملک کو ملک بولتی ہیں، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی آواز ہی لگ رہی ہے۔ دوسرا پاس میں ہم نے جتنی فورنزک کروائی ہیں، فورنزک کروا کے اس کا بھی رپورٹ دی ہیں، اس کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے، اور یہ کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے۔ انصار عباسی صاحب نے آج کہا ہے کہ اور بھی بہت سارے اس طرح کا مواد جو ہے وہ موجود ہے، اور ڈونلڈ روز سے جو معافی مانگ رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کے ثبوت بھی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے آج یہ والی بات کی ہے کہ اس کے ثبوت موجود ہیں کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز۔ چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر افنان صاحب، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، اویس توحید صاحب۔ افنان صاحب جو آپ وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ ملک کو ملک بولتی ہیں، تو خواجہ آصف صاحب جون صاحب بولتے ہیں، جون صاحب بول کے اگر کوئی جملہ ریکارڈ کروا دیا جائے گا تو وہ اصلی ہو جائے گا۔ ثبوت کے ساتھ بات کرے، جب حکومت بات کرے تو ثبوت کے ساتھ بات کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔